بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے فلاں صحابی کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا سیدنا عمر فاروق کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تو پھر کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کسے بلاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو۔ چنانچہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلوایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہٹنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی سے سرگوشی میں کچھ کہنے لگے، جس سے حضرت سیدنا عثمان غنی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چنانچہ جب یوم وار ہوا، یعنی جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، تو صحابہ کرام نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے دریافت کیا کہ آپ ان سے کیوں نہیں لڑتے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں ان سے نہیں لڑوں گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا ہے، اس لیے میں صبر کروں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا خیال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی یا وہ معاہدہ اسی دن کے لیے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس گیا جب شر پسندوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے عرض کیا امیر المؤمنین، اب تو قتال کرنا حلال ہو گیا ہے، آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیجیے تاکہ ہم شر پسندوں کو ختم کر سکیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مسلمان بھائی کا قتل کرو؟ بس اگر تم ایک بھی مسلمان کو قتل کیا تو تم نے تمام مسلمانوں کو قتل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی بات سن کر واپس لوٹ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان باغیوں سے جنگ کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اس مسلمان کے بارے میں جس کا خون میری وجہ سے بہایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس اس حالت میں گیا کہ ان کے مکان کا محاصرہ شر پسندوں نے کر رکھا تھا۔ میں نے ان سے شر پسندوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ غنی وہ ہے جس نے اپنا ہاتھ اور اپنی تلوار روک لی۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا وہ مجھے باغیوں سے لڑنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے میری بات کے جواب میں فرمایا کہ اے عبداللہ صبر کرو، یہ بات بروز محشر تمہارے لیے حجت پکڑنے میں بہت کامل ہوگی۔ ابن سیرین کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آئے اور عرض کیا امیر المؤمنین، انصار دروازے پر موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہلے کی طرح پھر اللہ عز و جل کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا لیکن میں جنگ نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن سعد سے مروی ہے کہ حضرت سعید بن عاص نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس آ کر عرض کیا کہ کب تک آپ ہمارے ہاتھوں کو روکے رہیں گے؟ ہم کھا لیے گئے۔ اس قوم میں سے بعضوں نے ہمیں تیروں کا نشانہ بنایا اور بعضوں نے ہمیں پتھروں سے مارا، بعضوں نے ہم پر تلوار سونتی، آپ ہمیں حکم دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اللہ کی قسم میں جنگ نہیں رکھتا، اور اگر میں جنگ کا ارادہ کروں تو میں بچ جاؤں گا، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور ان لوگوں کو اور جو ان لوگوں کو بھیجنے والا ہے ان کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بس تم جنگ و جدل سے بچو۔
حضرت سعید بن عاص نے فرمایا اللہ کی قسم آپ کے بارے میں کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھوں گا، اور یہ کہہ کر باغیوں سے لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ زخمی ہو گئے۔ ابن سیرین کی روایت ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اس وقت کم و بیش 700 صحابہ کرام آپ کے گھر موجود تھے، اور اگر آپ اجازت دیتے تو ان باغیوں کو ختم کر ڈالتے۔ ان صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ لوگوں کے امام ہیں اور آپ پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ پر 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی کو اختیار کر لیں۔ اول، آپ نکلیں اور ان باغیوں سے لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ دوم، یہ کہ آپ یہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، کیونکہ آپ جب تک مکہ مکرمہ میں رہیں گے یہ آپ کے خون کو حلال نہ سمجھیں گے۔ سوم، یہ کہ آپ ملک شام چلے جائیں، کیونکہ ملک شام کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ پہلا شخص نہیں ہونا چاہتا جو امت میں خون ریزی کرے، اور اگر میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریش کا جو آدمی مکہ مکرمہ میں بے دینی کرے گا اس کے اوپر تمام عالم کا آدھا عذاب ہوگا، اور میرے نفس کا کیا اعتبار۔ اور جہاں تک بات ہے ملک شام جانے کی، میں مدینہ منورہ چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر میں موجود تھا جب ہم میں سے ایک کو تیر مارا گیا۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، اب تو تلوار چلانا ہمارے لیے مناسب ہے، انہوں نے ہمارے ایک آدمی کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، ابو ہریرہ، نہیں، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم تلوار پھینک دو، اسی لیے کہ وہ فقط میرے جان لینے کا ارادہ کرتے ہیں، اور میں اپنی جان تمام مسلمانوں کی جان دے کر نہیں بچانا چاہتا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابو قتادہ اور ایک آدمی حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے مکان کا باغیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے آپ سے حج کے لیے اجازت طلب کی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت ابو قتادہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے عرض کیا کہ کل کو جب یہ لوگ آپ پر غالب آ جائیں تو ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا کہ اگر ان باغیوں کی جماعت غالب رہی تو پھر؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، جماعت کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سیدنا امام حسن حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ آپ مجھے حکم دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، نہیں میرے بھائی، تم واپس جاؤ یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنے امر کو پورا کر دے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابن عمر حاضر ہوئے، انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو سلام کیا اور کہا کہ امیر المؤمنین، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فرما برداری دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دست حق پر بیعت کی اور پھر ان کی فرما برداری کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے دست حق پر بیعت کی اور پھر ان کی فرما برداری کی۔ آج مجھ پر 2 قرض ہیں، ایک میرے والد کا اور دوسرا خلافت کا، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے حکم دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، اے آل عمر، اللہ تم کو جزائے خیر دے، مجھے خون کی حاجت نہیں۔ وہ تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے مکان کے محاصرے کو جب 40 دن گزر گئے اور آپ کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا تھا اور آپ مسلسل روزے رکھ رہے تھے، اس دوران آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق بھی تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عثمان، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلسل روزے سے ہو اور تمہیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو، کل کا روزہ تم میرے پاس حوض کوثر کے پانی سے کھولو گے، یہ ظالم تمہیں شہید کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بشارت سے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی زوجہ حضرت نائلہ سے کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان کی شہادت کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے تمام غلاموں کو بلا کر ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت پہ مصروف تھے۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ چند شرپسند مکان کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں محمد بن ابو بکر بھی شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر آپ کی داڑھی مبارک پکڑی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے محمد بن ابو بکر سے فرمایا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ محمد بن ابو بکر نے یہ بات سنی تو ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے مکان پر باقاعدہ حملہ کیا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کی حفاظت پر تعینات حضرت امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر نے ان سازشیوں کو روکنے کی کوشش اور ان سے مقابلہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب لڑائی کی صورتحال دیکھی تو آپ نے انہیں لڑائی کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ میں کسی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ جس وقت شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے مکان پر حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ عز و جل کے قہر سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو اس کی معافی تمہیں کبھی نہ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک عثمان کے بدلے 80,000 کو قتل کرے گا۔ جب تک عثمان زندہ ہیں مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں، اور جب تم عثمان کو قتل کر دو گے یہ فرشتے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بروز شہادت روزہ سے تھے جب شرپسندوں نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ نے شرپسندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں آج بھی اس عہد پر قائم ہوں۔ حضرت محمد بن ابو بکر کے جانے کے بعد سودان بن حمران اور قطیرہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران غافقی، جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار تھا، اس نے وہ ہتھیار حضرت عثمان غنی کے سر پر دے مارا۔ اسی دوران سودان بن حمران تلوار لیے آگے بڑھا اور آپ کو للکارتے ہوئے بولا، اے عثمان، تو کس دین پر ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، میں دین محمدی پر ہوں۔ سودان بن حمران نے آپ کا جواب سن کر تلوار کا وار کیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکا اور ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں وحی لکھتا تھا، اور آج یہ ہاتھ راہ حق میں کٹ گیا، اور یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ اسی دوران ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے آپ کی پیشانی پر برچھی سے زخم لگایا، اور اس کے بعد ان ظالموں نے لگاتار وار کرنا شروع کر دیے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید پڑا ہوا تھا، اور آپ کے خون مبارک کا پہلا قطرہ جس آیات پر گرا وہ یہ تھی کہ جس کا ترجمہ ہے، تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور زمین پر گر پڑے۔ ان ظالموں نے آپ کے جسم مبارک کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس دوران حضرت سیدنا عثمان غنی کے غلام جو کہ چھت پر موجود تھے،
وہ شور سن کر بھاگے ہوئے آئے۔ ان میں سے ایک غلام نے سودان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، جبکہ ایک اور غلام نے قطیرہ پر حملہ کر دیا، لیکن وہ خود اس حملے میں شہید ہو گیا۔ شور کے ساتھ ہی باقی شرپسند جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے مکان کے باہر موجود تھے، وہ اندر آ گئے اور انہوں نے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر لوٹ مار شروع کر دی۔ قطیرہ جو کہ پہلے حملے میں بچ گیا تھا، جب وہ مکان سے باہر نکلنے لگا تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے ایک اور غلام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ ان شرپسندوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ حضرت نائلہ کو بھی زخمی کر دیا اور ان کی چادر بھی اتار لی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے ایک اور غلام جو کہ اس موقع پر موجود تھا، اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر اس شرپسند کا سر قلم کر دیا۔ دنیاوی لالچ میں ڈوبے ہوئے یہ شرپسند حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے بعد اب لوٹ مار میں مصروف تھے۔ علامہ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بوقت عصر تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے آپ کو بچانے کی کوشش میں زخمی ہو گئیں۔ آپ کے حبشی غلام نے کنانہ بن بشر کو قتل کر دیا، جبکہ سودان بن احمر نے اس حبشی غلام کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کرنے کے بعد باقی لوٹ مار میں مصروف ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت نائلہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ چور ہیں، تم نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا ہے جو کثرت سے روزے رکھنے والا اور نمازیں پڑھنے والا تھا۔